کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر ایک انسان کے لیے دو جاذب موجود ہیں، یعنی کھینچنے والے۔ ایک جاذب خیر ہے جو نیکی کی طرف اس کو کھینچتا ہے، دوسرا جاذب شر ہے جو بدی کی طرف اس کو کھینچتا ہے۔ جیسا کہ یہ امر مشہود و محسوس ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں، اور اس وقت وہ ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا اس کو کوئی بدی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور پھر بعض اوقات نیکی کے خیالات اس کے دل میں پڑتے ہیں، اور اس وقت وہ ایسا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اس کو نیکی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایک شخص بدی کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے برا کام کیوں کیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دیتا اور مارتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت ہی بیجا کیا، اور اس سے کوئی نیک سلوک کرتا ہے یا معافی چاہتا ہے۔ یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہیں، اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کا نام لمع ملک رکھا ہے اور بدی کی قوت کا نام لمع شیطان سے موسوم کیا ہے۔ فلسفی لوگ تو صرف اس حد تک ہی قائل ہیں کہ یہ دونوں قوتیں ہر ایک انسان میں ضرور موجود ہیں، مگر خدا جو وراء الورا اسرار ظاہر کرتا ہے اور عمیق اور پوشیدہ باتوں کو یہ خبر دیتا ہے، اس نے ان دونوں قوتوں کو مخلوق قرار دیا ہے۔ جو نیکی کا القاء کرتا ہے اس کا نام فرشتہ اور روح القدس رکھا ہے، اور جو بدی کا القاء کرتا ہے اس کا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے۔ مگر قدیم عقل مندوں اور فلاسفروں نے مان لیا ہے کہ القاء کا مسئلہ بیہودہ اور لغو نہیں ہے۔ بے شک انسان کے دل میں دو قسم کے القاء ہوتے ہیں، نیکی کا القاء اور بدی کا القاء۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں القاء انسان کی پیدائش کا جزو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ باہم متضاد ہیں، اور نیز انسان ان پر اختیار نہیں رکھتا۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں القاء باہر سے آتے ہیں، اور انسان کی تکمیل ان پر موقوف ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے وجود یعنی فرشتہ اور شیطان کو ہندوؤں کی کتابیں بھی مانتی ہیں اور گبر بھی اس کے قائل ہیں، بلکہ جس قدر خدا کی طرف سے دنیا میں کتابیں آئی ہیں سب میں ان دونوں وجودوں کا اقرار ہے۔ پھر اعتراض کرنا محض جہالت اور تعصب ہے، اور جواب میں اس قدر لکھنا بھی ضروری ہے کہ جو شخص بدی اور شرارت سے باز نہیں آتا وہ خود شیطان بن جاتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ انسان بھی شیطان بن جایا کرتے ہیں۔ حوالہ چشمہ معرفت، روحانی خزائن، جلد نمبر 23۔